لنا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس منطق کی تعریف اور اس تعریف میں آنے والے قیود کے فائدے اور اس کی ضرورت کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ فی تحریر المنطق والکلام، یہ منطق و کلام کے بیان میں ہے۔ شارح کہتے ہیں والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مرادها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ اس عبارت سے شارح منطق کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ضرورت اس طور پر آ پڑی کہ مصنف نے کہا کہ یہ منطق و کلام کے بیان میں ہے۔ ہماری کتاب منطق و کلام کے بیان میں ہے۔ منطق کے بیان میں جو ہے اس کا نام تہذیب المنطق ہے، اور کلام کے بیان میں جو ہے اس کا نام شرح عقائد ہے۔ تو اب منطق کے بیان میں شارح بتا رہے ہیں منطق کسے کہتے ہیں۔ والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مرادها الذہن عن الخطا فی الفکر۔ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے۔ یہاں سے آلۃ القانونیہ سے منطق کی تعریف۔ منطق آلہ ہے۔ آلہ کسے کہتے ہیں؟ ہی الواسطۃ بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ۔ آلہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل اور منفعل کے درمیان کا واسطہ، فاعل کے منفعل تک اثر کے پہنچنے میں۔ مثال کے طور پہ قلم یہ واسطہ ہے کاتب اور مکتوب کے درمیان، کاتب کے مکتوب تک اثر کے پہنچنے میں۔ مثال کے طور پہ منشار آرا یہ واسطہ ہے نجار اور خشب کے درمیان، بڑھئی اور لکڑی کے درمیان نجار کے اثر کے پہنچنے میں، نجار کا اثر یعنی قطع کے پہنچنے میں منفعل خشب تک۔ تو آلہ ہی الواسطۃ بین الفاعل و منفعلہ فی وصول اثرہ الیہ۔ منطق آلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق یہ واسطہ ہے فاعل و منفعل کے درمیان۔ یہاں فاعل کون؟ یعنی فاعل قوت عاقلہ، منفعل مطالب کسبیہ، مقاصد نظریہ۔ کس سلسلے میں؟ قوت عاقلہ کے منفعل تک اثر کے پہنچنے میں، یعنی مطالب کسبیہ تک اثر کے پہنچنے میں۔ تو منطق آلہ ہے۔ آلہ کی تشریح مختصر ہوئی قانونیہ۔ آلہ قانونیہ ہے۔ قانون یہ لفظ یا تو یونانی زبان کا ہے یا سریانی زبان کا ہے۔
تو یونانی یا سریانی زبان سے ہو کر کے عربی زبان میں یہ لفظ آیا ہے۔ یونانی یا سریانی زبان میں اس لفظ کی وضع، ان کی زبان میں اس لفظ کی وضع ہوئی مستر کتاب کے لیے۔ مستر کتاب اسکیل پٹی جس سے لائن کھینچتے ہیں، تو ان کی زبان میں قانون کا معنی ہے اسکیل پٹی، مستر کتاب۔ اصطلاح میں قانون کسے کہتے ہیں؟ اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جس سے اس قضیہ کلیہ کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ تو اصطلاح میں قانون اس کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ نحو کا ایک قانون ہے، نحو کا یہ قانون ہے، کیا کل فاعل مرفوع، یہ نحو کا قانون ہے۔ اور قانون کی جو ابھی میں نے تعریف کی کہ وہ قضیہ کلیہ ہے کہ اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی اس سے معرفت ہو۔ اب جب کل فاعل مرفوع اس کی آپ کو معرفت ہو کہ نحو کا قانون ہے کہ جو بھی فاعل مرفوع ہوگا، تو اب اس سے اس کے موضوع فاعل ہے، اس موضوع کے تمام جزئیات کے احکام آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ضرب زید میں زید، قال اللہ میں اللہ، قال رسول اللہ میں رسول، ان سب کے احکام، یہ اس فاعل کے جزئیات ہیں، ان سب کے احکام ضرب زید میں زید کا کیا حکم؟ تو مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید فاعل ہے ضرب زید میں، اور یہی جو قانون ہے اسے کلیہ بنا دو، کل فاعل مرفوع، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید فاعل ہے ضرب زید میں، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا تو اس جزئی کا حکم معلوم ہو گیا کہ زید مرفوع ہے ضرب زید میں۔ تو اصطلاح میں قانون اس کا نام ہے۔ اب منطق کو کہہ رہے ہیں کہ منطق قانون ہے، آلۃ قانونیۃ۔ منطق کیا ہے؟ قانون ہے، مطلب اس کے مسائل قوانین ہیں، ایسے قضایہ کلیہ ہیں کہ اس سے اس کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو جاتی ہے۔ تو منطق قانون ہے اس لیے کہ اس کے مسائل قانون ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پہ اس کے مسائل قانون ہیں، وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ منطق کا ایک مسئلہ ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوا کرتی، اور جب اسے آپ کی معرفت ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ، تو آپ کو کل انسان حیوان کی نقیض خود بخود معلوم ہو جائے گی کہ کل انسان حیوان کی نقیض کیا ہوگی؟ کل انسان حیوان کی نقیض کیا ہوگی؟ بعض الانسان لیس بحیوان۔ مثال کے طور پہ منطق کا ایک مسئلہ ہے کہ متساویین کی نقیضین بھی متساویان ہوتی، تو آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ فلاں دو کلی کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، فلاں دو کلیہ متساویان ہیں، تو اسی سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان کی نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے، ان کی نقیضین بھی متساویان ہیں۔
تو اس کے مسائل قوانین کلیہ ہے۔ اس طور پر منطق قانون ہے۔ تو منطق کی تعریف میں شارح کہتے ہیں آلۃ قانونیۃ، منطق کیا ہے؟ آلہ قانونیہ ہے۔ تعصم مرادها الذہن عن الخطا فی الفکر، میں اس لفظ پر نہیں آتا ہوں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے، وہ قانون ہے جو ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، نظر کی غلطی سے بچاتا ہے۔ تو اسی سے منطق کی غرض بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ منطق کا مقصد ہے فکری غلطی سے بچانا۔ تو منطق وہ علم ہے جو انسان کو فکر میں خطا سے بچاتا ہے، نظر میں خطا سے بچاتا ہے۔ تو اس علم کا کام ہے نظری فکری غلطی سے بچانا۔ مگر اس تعریف پر آپ سوال یہ کریں گے کہ منطق کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا، یہ بات اس لیے تسلیم نہیں ہو سکتی کہ بہت سے منطقی کو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی نسبت میں، ایک ہی مسئلے میں دو متضاد رائے رکھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دو متضاد رائے ہے تو کوئی ایک فکر تو ان کی یقینی طور پر غلط ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہنا کہ منطق فکری غلطی سے بچاتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں، یہ جو کہا کہ منطقی کی فکر متضاد بھی ہوتی، مثلا کسی منطقی کی فکر پہنچاتی ہے اس بات تک کہ عالم حادث ہے، کسی دوسرے منطقی کی فکر پہنچاتی ہے عالم حادث نہیں ہے، یعنی عالم قدیم ہے، اور عالم حادث ہے، عالم حادث نہیں ہے، یہ متناقضان ہیں۔ تو دو فکر میں سے ایک تو یقینی طور پر غلط ہے۔ تو منطقی سے فکر میں غلطی ہو جایا کرتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پتہ چلا کہ منطق کو فکری غلطی سے بچانے میں دخل نہیں، کیونکہ ہوتا تھا تو غلطی نہیں ہوتی تھی۔ ایک منطقی کی فکر ہے عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس کی فکر پہنچا رہی ہے حدوث عالم تک کہ عالم حادث ہے۔ ایک دوسرے منطقی کی فکر ہے عالم مؤثر سے مستغنی ہے، اور جو بھی چیز مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہے، تو یہ فکر پہنچا رہی ہے عالم قدیم ہے۔ ایسا ہے۔ تو منطقی سے فکر میں غلطی واقع ہوتی رہتی ہے، اور ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق کو خطا فی الفکر سے بچانے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اگر ایسا سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل منطق کی تعریف یہ ہے کہ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی پابندی، جس کا پاس و لحاظ، جس کی رعایت یہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ نفس منطق ذہن کو خطا فی الفکر سے نہیں بچاتا۔ بڑھئی کے پاس آرا ہے، کاتب کے پاس قلم ہے،
تو محض قلم کے رہنے سے مکتوب کا حصول نہیں ہوگا، محض آرا کے ہونے سے لکڑی برابر کٹ نہیں جائے گی، بلکہ صحیح طور پر لکڑی کے کٹنے کے لیے آرا کا خیال رکھنا پڑے گا، صحیح طریقے سے آرا کو چلانا پڑے گا، صحیح مکتوب حاصل کرنے کے لیے قلم کو صحیح سے چلانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اسکیل پٹی آپ کے پاس ہے تو اسکیل پٹی ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسٹریٹ لائن حاصل ہو جائے، اسٹریٹ لائن حاصل کرنے کے لیے اسکیل پٹی کی رعایت کریں گے۔ اسکیل پٹی تو آپ نے لگا دیا مگر اس کی رعایت آپ نے نہیں کی تو لائن ٹیڑھی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اسکیل پٹی خود اسٹریٹ لائن حاصل نہیں کراتا، اس کی رعایت، منطق خود ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچاتا، منطق کی رعایت، اس کی پابندی، اس کا پاس و لحاظ، یہ ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا۔ تو جس منطقی سے فکر میں غلطی ہوئی ہے، جیسی مثلا فکر میں غلطی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ایک مثال دیا، تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، ورنہ منطق کا کام تو یہ ہے فکری غلطی سے بچانا، یعنی منطق کی رعایت اور اس کی پابندی، یہ ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، نفس منطق ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نفس اسکیل سیدھی لائن حاصل نہیں کراتا ہے، بلکہ اسکیل کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کی رعایت کرنا، یہ سیدھی لائن حاصل کراتا ہے۔ تو اسکیل رہتے ہوئے اگر کسی کی لائن ٹیڑھی ہو جائے تو یہ بولنا درست نہیں ہے کہ اسکیل کو سیدھی لائن دینے میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ بولنا درست نہیں ہے۔ تو شارح کہتے ہیں والمنطق آلۃ قانونیہ، منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ یہ تو منطق کی تعریف تھی جو شارح نے یہاں بیان کیا، اور وہ ضرورت اس طور پر پیش آ گئی یہاں تعریف کرنے کی کہ متن کی عبارت میں منطق کا لفظ آیا کہ یہ منطق کے بیان میں ہے۔ تو اب سوال ہوتا منطق کیا چیز ہے؟ تو شارح نے بتا دیا منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ والکلام، تو یہ منطق کے بیان میں اور کلام کے بیان میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے منطق ایک خاص علم کا نام ہے، ایک خاص فن کا نام ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کلام بھی ایک خاص علم اور ایک خاص فن کا نام ہے۔ منطق کی تعریف تو ابھی گزری، کلام، علم کلام کسے کہتے ہیں؟ علم کلام وہ علم ہے جس میں مبدا اور معاد کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ مبدا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات سے بحث ہوتی ہے، اور معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حالات سے بحث ہوتی ہے، مگر اسلامی قانون کے مطابق، فلسفی قانون کے مطابق نہیں۔ یہ ہے کلام کی تعریف کہ کلام وہ علم ہے جس میں مبدا اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے اسلام کے قانون کے طرز پر، کہتے ہیں۔ والکلام هو العلم الباحث عن احوال المبدا والمعاد على نهج قانون الاسلام، اور کلام وہ علم ہے جس میں مبدا اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے اسلام کے قانون کے طرز پر۔ تو متن کی عبارت ہے
ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، اور یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنے والا ہے۔ یہ کلام، یہ کتاب مقصد کو، اگر کتاب مراد لیں، یہ کتاب مقصد کو انتہائی قریب کرنے والی ہے۔ مقصد یعنی عقائد اسلام کو، عقائد اسلام کو قریب کرنے والی ہے۔ کس سے قریب کرنے والی ہے؟ ذہن سے، فہم سے مقصد کو قریب کرنے والی ہے۔ مقصد من یعنی عقائد اسلام کا اثبات۔ وہ تقریب المرام کہتے ہیں بالجر، شارح تقریب کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ تقریب جر کے ساتھ ہے، تقریب المرام نہیں، تقریب المرام نہیں، تقریب المرام۔ جر کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تہذیب پر معطوف ہے۔ ھذا غایۃ تہذیب الکلام، غایۃ تہذیب الکلام، تو یہ معطوف ہے کس پر؟ تہذیب پر، اور تہذیب مجرور ہے، تو جب معطوف علیہ مجرور ہے تو معطوف بھی مجرور ہوگا۔ تہذیب الکلام و تقریب المرام، تو کہتے ہیں جر کے ساتھ یہ تہذیب پر معطوف ہے۔ تہذیب پر معطوف ہے تو پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ جیسے ھذا غایۃ تہذیب الکلام، معطوف علیہ جس کے ماتحت رہے گا، معطوف بھی اس کے ماتحت رہے گا، تو پوری عبارت ہو جائے گی ھذا غایۃ تقریب المرام، ھذا غایۃ تقریب المرام۔ مگر تقریب کے بعد شارح مقصد کا لفظ لا رہے ہیں تو مرام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ مرام کا معنی لغت میں مقصد ہے، مرام کا معنی لغت میں مقصود ہے۔ الی الطباع والافہام سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، الی الطباع والافہام سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تقریب متعدی ہے۔ تقریب کیا ہے؟ متعدی ہے، اور وہ بھی متعدی بدو مفعول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلے مفعول کی طرف متعدی بنفس ہی ہے، اور بواسطت الی کے واسطے سے دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہے۔ فہا ہونا یہاں مفعول اول مرام ہے مقصد کے معنی میں، اور مفعول ثانی محذوف ہے، اور وہ طباع اور افہام ہے، وہ الی کے واسطے سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد کو طباع اور اذہان کے بہت قریب کرنے والا ہے۔ بات ختم ہوئی، افادہ ہو گیا کہ مرام کا معنی مقصد ہے، دوسرا یہ کہ تقریب متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول تو مذکور ہے جو متعدی بنفس ہی ہے، دوسرے مفعول متن میں مذکور نہیں، اسے حذف کر دیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں الی الطباع والافہام سے کہ یہ دوسرا مفعول ہے جو الی کے واسطے سے ہے، مقصد کو قریب کرنے والا ہے، کس سے؟ طبیعتوں کے اور اذہان کے۔ ختم ہوئی بات۔ والحمل علی طریق المبالغہ او علی التقدیر، وہی پرانا سوال، تہذیب کا حمل ھذا پر، تقریب کا حمل ھذا پر، پرانا سوال ہے، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کیے دیتا ہوں کہ یہاں تقریب کا حمل ھذا پر ہے، اور تقریب مصدر ہے، مصدر وصف محض ہوتا، وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔ یہ ہے سوال، اس کا دو جواب، یا تو مجاز عقلی ہے یا مجاز فی طرف ہے۔
مجاز عقلی ہے، یعنی یہ حمل ایسے ہی ہے، پیچھے تقریر کر چکا ہوں، جیسے کہ زید عدل میں عدل کا حمل زید پر، اسی طریقے سے تقریب کا حمل حاذا کے اوپر ہے، مبالغتاً اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ یہ انتہائی قریب کرنے والا ہے مقصد کو ذہن کے، گویا کہ یہ تقریب ہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصدر کا حمل حاذا پر ذات پر کر دیا گیا مبالغتاً، یا یہ کہا جائے کہ یہ مجاز فی الطلب ہے، بہت مرتبہ مصدر بولتے ہیں، اس سے مشتق مراد لیتے ہیں، تو تقریب سے مراد مقرب ہے، کہتے ہیں حمل مبالغہ کے طریقے پر ہے یا مجاز فی الطلب کے طریقے پر ہے، یعنی یا تو مبالغہ کے طریقے پر ہے، او علی التقدیر یا اس تقدیر پر ہے، حاذا مقرب، یعنی تقریب مقرب کے معنی میں ہے، حاذا مقرب غایت التقریب، یہ انتہائی قریب کرنے والا ہے۔ من تقریر عقائد الاسلام، کہتے بیان للمرام، یہ مقصد کو انتہائی قریب کرنے والا، مقصد کیا؟ تو اس مقصد کو بیان کر رہے ہیں من کے ذریعے سے کہ مقصد کیا ہے، تو اس کا بیان ہے عقائد اسلام کا اثبات، کہتے ہیں من تقریر عقائد الاسلام، یہ بیان ہے مرام کا، مقصد کو قریب کرنے والا ہے، مقصد کون سا مقصد؟ تو شارح کہتے ہیں کہ اس کا بیان ہے من تقریر عقائد الاسلام میں، یعنی عقائد اسلام کا اثبات۔ والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیہ، ان کان الاسلام عبارہ عن نفس الاعتقادات وان کان عبارۃ عن مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان او الی آخرہ۔ اب یہ جو عبارت شارح لا رہے ہیں کہ اضافت عقائد اسلام میں بیانیہ ہے اس صورت میں، اور فلاں صورت میں لامیہ ہے، عقائد اسلام متن کی عبارت میں جو عقائد اسلام آیا، عقائد اسلام کا اس بات، تو ظاہر سی بات ہے اس عبارت میں من تقریر عقائد الاسلام، عقائد کی اسلام کی طرف اضافت ہے، آسان لفظ میں عقائد مضاف ہے، اسلام مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اضافت تو ہوگی، تو یہاں اضافت ہے۔ اب شارح جب چھیڑ رہے ہیں تو اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اس پہ گفتگو کرنی ہی پڑے گی۔ کسی کا یہ سمجھنا کہ اس گفتگو سے اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ میں ان کی شرح پڑھا رہا ہوں تو صاحب کتاب یعنی شارح جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی توضیح کرنا، اس کو واضح کرنا پڑھنے اور پڑھانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں قابلیت بگاڑنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ عقائد اسلام، عقائد کی اضافت اسلام کی طرف ہے، تو یہ اضافت کیسی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہے بیانیہ ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اضافت بیانیہ کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے اس مسئلے کی توضیح کے لیے مجھے 3 چیزوں پہ گفتگو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عقائد کیا چیز ہے وہ بتانا پڑے گا۔ نمبر 2، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 3،
عقائد اور اسلام میں جو اضافت ہے وہ اضافت کیسی ہے؟ جب تک میں یہ تینوں بات نہیں بیان کروں گا یہ مسئلہ صاف نہیں ہوگا۔ تو میں آسان سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ان تینوں میں جو آسان ہے، عقائد یہ جمع ہے عقیدہ کی، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ مصدقہ کو۔ تو عقائد قضایہ مصدقہ، تو عقیدہ قضیہ مصدقہ کو کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، قضیہ مصدقہ۔ تو میں کہوں اس کو یوں سمجھیے، وہ نسبت یا وہ بات جس پر دل جم جائے اور مطمئن ہو جائے، وہ بات جس پر دل بندھ جائے اور مطمئن ہو جائے، وہ عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے یہ قضیہ مصدقہ ہے، یعنی اس قضیہ کی مجھے تصدیق ہے، ہمیں مسلمانوں کو اس کی تصدیق ہے۔ عرف عام کی زبان میں ہمارا دل اس سے بندھا ہوا ہے اور ہمارا دل اس پر مطمئن ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا عقیدہ قضیہ مصدقہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اس کے سلسلے میں کہ وہ بات جس سے دل بندھ جائے، دل بندھ گیا اور جم گیا، وہ ہے عقیدہ۔ تو دل میں جمی ہوئی بات، بندھی ہوئی بات، وہ ہے عقیدہ۔ تو ایک حد تک عقیدہ کو آپ نے سمجھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ مصدقہ کو۔ ما ربط القلب واطمأن الیہ بہ، یہ ہے عقیدہ۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں کہا آسان سے چلوں گا۔ اسلام کی کیا تعریف ہے؟ جواب، اسلام کی تعریف میں محققین اہل سنت، جمہور اہل سنت، معتزلہ اور کرامیہ کا اختلاف ہے۔ محققین اہل سنت کے نزدیک اسلام نفس تصدیق کا نام ہے، نفس اعتقاد کا نام ہے۔ کیا نفس تصدیق، نفس اعتقاد؟ یعنی دل سے ماننا ان تمام باتوں کو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے۔ صرف مان لینے کا نام، صرف اس کی تصدیق کا نام اسلام ہے۔ یہ محققین اہل سنت کا مذہب ہے۔ تو محققین اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ دل سے ماننا، تصدیق اس بات کی کہ وہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، اسی نفس تصدیق، اسی تصدیق ہی کا نام اسلام ہے محققین اہل سنت کے نزدیک۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک اسلام نام ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں اس بات کو کہ اسلام کی تفسیر و تعریف میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک اسلام نام ہے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا، یعنی دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ یہ دو مذہب ہوا اسلام کی تعریف میں۔ ایک تیسرا مذہب ہے جو
جمہور محدثین اور اشاعرہ کے سوا جمہور متکلمین اور فقہائے احناف کے سوا جمہور محدثین و متکلمین کا مذہب ہے، اور معتزلہ کا بھی مذہب ہے کہ اسلام کس کا نام ہے؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور ارکان پہ عمل، ان تینوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ یہ تو جمہور محدثین، متکلمین تفصیل بیان کر چکا، اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ اسلام صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ تو 3 باتوں میں سے 2 کو آپ نے سماعت فرما لیا۔ عقیدہ کسے کہتے تو بتایا، قضیہ مصدقہ کو کہتے۔ اسلام کسے کہتے تو ایک جملے میں جواب نہیں دے سکتا تھا، نہیں دیا، تفصیل بتایا کہ اسلام کی تعریف میں اختلاف ہے، 4 مذہب ہے، چاروں کو آپ نے سنا۔ 2 باتیں ہو گئی، مگر عقائد اسلام میں یہ 2 بات کے علاوہ ایک بات اور ہے، اضافت۔ کیا؟ عقائد کی اسلام کی طرف اضافت۔ یہ دونوں باتیں تو بہت آسان تھی، جس کو آپ نے بڑے آرام سے سن بھی لیا، سمجھ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو اضافت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، موٹی سی بات، اضافت 2 طرح کی ہوتی ہے، لفظیہ اور معنویہ۔ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اضافت بیانیہ، جیسا کہ انہوں بول رہے ہیں کہ بیانیہ ہے، اضافت بیانیہ، اضافت ظرفیہ، اضافت لامیہ۔ اضافت بیانیہ یہ اضافت معنویہ کی ایک قسم ہے۔ اضافت بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اضافت، یہ بیانیہ کب ہوتی ہے؟ تعریف کرنے سے بہتر ہے، تعریف کروں گا انشاءاللہ، تعریف کرنے سے بہتر ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو تعریف آرام سے سمجھ میں آئے۔ خاتم الفضہ، خاتم مضاف، فضہ مضاف الیہ، یہاں اضافت ہے خاتم کی فضہ کی طرف۔ اور یہاں جو اضافت ہے، کیسی اضافت ہے؟ اضافت منیہ، اسی کو بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ اضافت بیانیہ، تو خاتم الفضہ اے خاتم من الفضہ، یہاں اضافت بیانیہ۔ تو اضافت بیانیہ، یہاں اضافت بیانیہ ہے، اضافت بیانیہ میں ہوتا کیا؟ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، اور مضاف الیہ مضاف کے لیے اصل ہوا کرتا ہے۔ عموم من وجہ میں سمجھاؤں گا نہیں، صرف اشارہ کر دوں گا۔ عام اخص من وجہ آپ کو معلوم ہے، 2 ایسی کلیاں کہ دونوں کلی ایک ساتھ کبھی صادق ہوتی اور کبھی 2 کلی میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر پائی جاتی۔ شارٹ میں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا، 2 مادہ افتراق کا ہوتا، یعنی دونوں کلیاں کبھی ایک مادے میں جمع ہو جاتی، ایک مادے میں ایک کلی پائی جاتی دوسرے کے بغیر، دوسرے مادے میں دوسری کلی پائی جاتی پہلی کے بغیر۔ اب خاتم الفضہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عموم من وجہ کی نسبت ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، ایک چاندی کی انگوٹھی ہے، اس کے اوپر خاتم بھی صادق ہے، فضہ بھی صادق ہے، تو چاندی کی انگوٹھی میں دونوں جمع ہو گئی، اجتماع کا مادہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ایک ایسا مادہ اگر مجھے مل جائے جس مادے میں انگوٹھی صادق ہو، چاندی صادق نہ ہو، وہ اسٹیل کی انگوٹھی ہے، تانبے کی انگوٹھی ہے، پیتل کی انگوٹھی ہے، تو اس کے اوپر خاتم تو صادق ہے، فضہ صادق نہیں ہے۔ اب ایک مادہ ہم ایسا تلاش کرتے ہیں جس پر فضہ صادق ہو اور خاتم صادق نہ ہو۔
مثال کے طور پہ چاندی کی ایرن ہے، چاندی کا چین ہے، تو اس کے اوپر چاندی تو صادق ہے، یعنی وہ چاندی تو ہے مگر خاتم نہیں ہے، تو عموم من وجہ کی نسبت ہوئی۔ تو اضافت منیہ یا بیانیہ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ایک، اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں مضاف الیہ اصل ہو، مضاف کے لیے مضاف الیہ مضاف کے لیے کیا ہو؟ اصل ہو۔ تو خاتم الفضہ میں فضہ خاتم کے لیے اصل ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اضافت بیانیہ اس وقت ہو پائے گی جب کہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو اور مضاف الیہ مضاف کے لیے اصل ہو، تو یہ اضافت بیانیہ ہو پائے گی۔ اگر اتنی بات بیان کروں تو شاید شرح کا حق ادا ہو جائے گا، اس لیے لامیہ وغیرہ دوسرے کو ٹچ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اضافت بیانیہ اسی وقت ہو پائے گی۔ اب شارح جو کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے لامیہ اور ظرفیہ کو میں ٹچ نہیں کرتا۔ شارح کہتے ہیں والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیہ، عقائد اسلام میں اضافت بیانیہ ہے فلاں وقت۔ فلاں وقت کس وقت؟ جب کہ اسلام نفس اعتقاد اور تصدیق کا نام ہو، جو محققین نے اہل سنت کا مذہب ہے۔ اس پر محشی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں شارح سے تسامح ہوئی ہے۔ کیوں؟ اضافت بیانیہ کب ہوگی اس کو آپ نے سنا۔ اب عقائد اور اسلام کا ہم جائزہ لیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اسلام نفس اعتقاد تصدیق کا نام ہے، تو اسلام تصدیق، اور عقیدہ قضیہ مصدقہ کا نام ہے، قضیہ معلومہ تھوڑی دیر کے لیے کہہ لو۔ تو عقائد اور اسلام میں علم اور معلوم کا رشتہ ہے، اور علم اور معلوم میں عموم من وجہ کی نسبت نہیں ہے بلکہ صحیح مذہب پہ تباین کی نسبت ہے۔ تو جب ایسا ہے تو عقائد اسلام میں اضافت بیانیہ نہیں ہو سکتی۔ تو محشی کہتے ہیں، اور مجھے بھی اس بات سے اتفاق ہے، ایک حد تک یہ بات میرے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شارح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد اسلام میں اضافت بیانیہ ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسلام اگر نفس اعتقاد کا نام ہو تب بھی اضافت عقائد اسلام میں لامیہ ہی ہے، جیسے کہ باقی تین تفسیر کے بنا پر، اسلام کی تین تفسیر کے بنا پر عقائد اسلام میں اضافت لامیہ ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے چاروں معنی جو مختلف اہل علم کی طرف سے بیان ہوئے، چاروں تقدیر پر عقائد اسلام میں جو اضافت ہے وہ لامیہ ہی ہے، کسی ایک تقدیر پر بھی بیانیہ نہیں ہے۔ اب سماعت فرمائیں۔ اضافت عقائد اسلام میں بیانیہ ہے اگر اسلام نفس اعتقادات کا نام ہے، جیسا کہ محققین اہل سنت کا مذہب ہے، اور اگر اسلام اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اسلام نام ہے تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا، اور اگر اسلام نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کے مجموعے کا، جو جمہور محدثین، متکلمین اور معتزلہ کا مذہب ہے، اس کا نام ہو، یا یہ کہ اسلام نام ہے محض اقرار باللسان کا، جو کرامیہ کا مذہب ہے، تو کہتے ہیں ان تین تقدیر باقی تین تعریف کے بنا پر اضافت لامیہ ہے۔ اور آپ نے سماعت فرما لیا کہ بہر تقدیر عقائد اسلام میں جو اضافت ہے وہ لامیہ ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، بیانیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ عموم من وجہ کی نسبت ہے، اور نہ عموم من وجہ کی نسبت ہے، نہ ہی مضاف الیہ کے لیے، نہ ہی مضاف الیہ مضاف کے لیے اصل ہے۔ قولہ جعلتہ تبصرہ، انشاءاللہ اس پر کل میں گفتگو کروں گا۔ آج میں اپنی گفتگو کو